اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج جن شخصیت کے پاس میں تشریف لایا ہوں اور ہمارے حیدرآباد کو یہ اعزاز، ہمارے سندھ کو یہ اعزاز ہے کہ الحمدللہ یہ حضرت صاحب جو ہے وہ کرم فرماتے رہتے ہیں اور الحمدللہ دین متین کی خدمت کے لیے یہاں تشریف حیدرآباد سے تشریف لاتے رہتے ہیں اور عشق مصطفیٰ، ذکر خدا، ذکر اولیاء سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلوب کو منور فرماتے رہتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثمر عباس قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ، دامت برکاتہم القدسیہ۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے حیدرآباد نیوز کے اس پروگرام کے لیے جو ہے آپ نے ہمیں کچھ اپنا وقت عطا فرمایا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حیدرآباد نیوز چینل کے اعتبار سے یہاں آ کر ہمیں عزت بخشی، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے، اور جس حسن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور اس ینگ جنریشن کو آپ دین متین کی باتیں پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس مساعی دینیہ کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہم آمین۔ اچھا علامہ صاحب، جماعت الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ جی، آپ کے چینل کی وساطت سے میں اپنے تمام ناظرین کو یہ بات عرض کروں کہ نبیوں کے بعد جس ہستی کا سب سے بلند رتبہ ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس ہے۔ اور میں یہاں پر آپ کے چینل کی وساطت سے ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ جتنی ہماری بزرگ ہستیاں ہیں، مسلمات شخصیات ہیں، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں اور ان کو تاریخ کے زاویے کے اندر بالکل نہیں پرکھنا چاہیے۔ یہ چونکہ قرآنی شخصیات ہیں اور ان کو قرآن و حدیث کے زاویے میں اگر دیکھا جائے گا تو ان کی شخصیتیں جو حقیقت میں جو اللہ نے ان کو مقام و رتبہ دیا، ہمیں وہ سمجھ آئے گا۔ جب ہم تاریخ کے گھروں میں گر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت بڑے بڑے معاملات لکھنے والوں نہ جانے کیا کیا لکھا ہے، اور اہل سنت میں یہ اصول بھی مسلمہ ہے کہ تاریخ کا ہر وہ گوشہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہی قابل قبول ہے، جو اس کے ہٹ کر ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ فتنوں کا دور ہے تو لوگ بہت ساری تاریخی باتیں اٹھا کر ان اہل بیت اور صحابہ کرام پر بسا اوقات الزام تراشیاں کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ٹھنڈے دل سے دعوت فکر ہے کہ یہ شخصیات ہیں ہی قرآنی، تو ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ محبت بھی بڑھے گی اور ان کی سیرت اور ان کے طریقہ کار پر عمل کرنے کا ہمیں جذبہ بھی نصیب ہوگا۔ دوسری بات، جہاں تک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بندے کو عمومی طور پر تین چیزوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یا تو بندہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، یا پھر بندہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، یا پھر بندہ اپنی مال و دولت سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ پیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ویسے تو حدیث شریف بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، امام بخاری نے اس کو روایت فرمایا ہے کہ اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ پوری دنیا سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنے سب کچھ سے بڑھ کے وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ فرمائے۔ اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کامل مومن ہوتا ہی اس وقت ہے جب ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی اس میدان میں ہر چیز کو واضح فرما دیا۔ آپ دیکھیں کہ جب سانپ ڈنگ مار رہا تھا تو آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو گویا نچھاور فرما دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ جیسی شخصیت، یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی آپ ہیں۔ فرمایا میرے مقابلے میں جو آتا ہے میں اسے مزہ چکھاتا ہوں، لیکن سب سے بہادر بتاؤ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا علی آپ بتائیں۔ تو فرمایا سب سے بہادر اگر ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ تو پوچھا وہ کیسے حضرت ابو بکر صدیق ہے؟ کہا بدر والے دن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ عریش مبارک چھپر جسے کہتے ہیں اس میں جب آپ جلوہ گر ہوئے تو کہا کون پہرا دے گا؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ فرمایا اس وقت بھی اگر آگے بڑھے ہیں تو حضرت ابو بکر بڑھے ہیں، گویا آپ سب سے زیادہ آپ اشجع الناس ہیں، سب سے زیادہ آپ بہادر ہیں۔
اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کے بیٹے نے ایک مرتبہ آپ سے کہا صحیح کہ جنگ بدر کے اندر آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، صحیح اور اگر آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تو میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی تو فرمایا کہ صدیق اکبر کہنے لگے اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا بیٹا سمجھ کے، دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تجھے میں قتل کر دیتا. تو آپ نے اپنی اولاد کو بھی بتایا کہ میرے دل میں سب سے زیادہ پیار حضور اکرم علیہ السلام کا ہے. اور آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا تبوک کے موقع پر جب مال خیرات کرنا تھا تو سیدنا ابوبکر صدیق سارا کچھ لے کے آ گئے، تو گویا تن من دھن ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی. آپ کے اس حیدرآباد نیوز چینل کے وساطت سے میں تمام ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ جب تک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل و اکمل محبت نہ کرے بندہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا ایک خاص پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. ناظرین، پروگرام انشاءاللہ اور بھی نئے مہمانوں کے ساتھ ہم آپ کا تعارف کرائیں گے، اور دین متین کی جو خدمات کر رہے ہیں علماء اہل سنت ان سے بھی انشاءاللہ آپ کی ملاقات کرائیں گے. اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی اور حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم، کیمرہ مین جناب محترم عمران خان زئی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی نقشبندی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.